تم دیکھو گے کہ یہ جہنم کے سامنے لائے جائیں گے تو ذلت کے مارے جھکے جا رہے ہوں گے، اس کو نظر بچا بچا کر کنکھیوں سے دیکھ رہے ہوں گے۔ تو یہ ظالموں کے بارے میں بتا دیا کہ ان کا انجام اچھا نہ ہوگا، اور اپنے عزیز رشتہ داروں کے بارے میں تو کوئی چاہ نہیں سکتا کہ وہ جہنم میں جائیں۔ تو جہنم سے بچانے کا بھی طریقہ یہ ہے کہ ظالم کو ظلم سے روکو، قیامت کے دن وہ سخت ورنہ سزا پائے گا۔ تو یہ تو صلہ رحمی کا اور محبت کا تقاضا ہے کہ انسان ظالم کو اس کے ظلم کا احساس دلا دے، اور جو ہدایت چاہے گا اللہ دے دے گا، اور جو گمراہی پر ہی ڈر جائے، اپنی غلطی ہی کو حق سمجھنے لگ جائے، تو پھر اللہ ایسوں کا ولی نہیں ہوتا۔ جو گمراہ ہو جائے، جس کو اللہ گمراہ کر دے، اس کو پھر کوئی دوست کوئی رہنما نہیں ملتا، بس اب تو ان کو کیا نظر آئے گا؟ عذاب ہی نظر آئے گا۔ پھر پچھتائیں گے، کہیں گے کہ ایک دفعہ کوئی ہمیں لوٹ کر دنیا میں بھیج دے۔ اتنی خوفناک وہ جگہ ہے، ایسے شدید اس کے عذاب ہیں جہنم کے کہ نظر بھر کر دیکھ بھی نہ پائیں گے جہنم کو، کنکھیوں سے دیکھیں گے۔ جیسے کہ بہت بھیانک یہ بڑی گندی چیز ہوتی ہے تو انسان نظر بھر کے نہیں دیکھ پاتا، اس کو چپکے چپکے سے دیکھتا ہے، تو ایسے چپکے چپکے آنکھوں کے کناروں کناروں سے بس دیکھیں گے، نظر بھر کر دیکھنے کی ہمت نہ پائیں گے اپنے اندر، لیکن وہ ٹھکانہ ہوگا ان کا، جانا تو ہے اس کے اندر۔ اللہ نے جب قرآن کے ذریعے سے جہنم دکھائی تھی تو بدکا کرتے تھے، ماننے پر تیار نہ تھے۔ اب اس دن کیا ہوگا؟ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُقِيمٍ۔ اس وقت جو لوگ ایمان لائے تھے کہیں گے کہ واقعی خسارے میں تو پڑے وہ لوگ جنہوں نے خسارے میں ڈالا اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، قیامت کے دن آگاہ ہو جاؤ، بے شک ظالم ہمیشہ کے عذاب میں ہوں گے، مستقل عذاب میں ہوں گے۔ ایمان والے وہ تو اس وقت اعلان کر دیں گے کہ دیکھو ہم تم کو بتایا کرتے تھے نا دنیا میں، ہم تو کہتے تھے تم سے کہ دیکھو کیا ہوگا، تم بات نہ سنتے تھے ہماری، تم بات ماننے پر آمادہ نہ تھے، خود بھی خسارے میں پڑے، اور جس نقش قدم پر خود چلے، جو لائف سٹائل خود اپنایا، جیسی دوستیاں خود کی، جیسی کمپنی انہوں نے اپنے لیے رکھی، اسی نقش قدم پر اسی صحبت میں ان کے بچے بھی اٹھے بیٹھے۔ باپ شراب پیتا تھا، بیٹوں نے شراب پی، اس کے بعد اس کو دیکھ کر اس کے بچوں نے، تو یہ عادتیں یہ تو چلتی ہیں نا اسی طرح خاندانوں کے اندر۔ اور عجیب ہی بات ہے کہ برائیاں تو بچے صرف دیکھ کر اختیار کر لیتے ہیں، اچھائیاں صرف دیکھ کے اختیار نہیں کرتے۔ اچھائی سکھانے کے لیے بڑی محنت کرنی ہوتی ہے۔ کوئی یہ کہے کہ ماں باپ دونوں نمازی ہیں، بچے ماں باپ کی دیکھا دیکھی نماز پڑھ لیں گے؟ نہیں پڑھیں گے، اللہ ماشاء اللہ، وہ سکھانی پڑے گی۔ لیکن ماں یا باپ گالی دیتے ہیں، بچے گالیاں سیکھ لیں گے، اس میں کوئی محنت کی ضرورت نہیں۔ تو یہ شیطان ہے نا جو کہ ان کا ساتھی بنتا ہے اور کاموں کو آسان کرتا ہے گناہوں کے۔ تو انسان بہت ہی محتاط ہو کر کام کرے، خاص طور پہ اگر وہ والد یا والدہ ہے۔ اب اکیلی اپنی جان کی ذمہ داری نہیں، کتنی جانیں اس کے پیچھے چل رہی ہیں، اس کے نقش قدم پہ چلیں گی، تو پھونک پھونک کے قدم رکھنا ہے ایک عورت کو جو ماں بن چکی ہے، اور ایک آدمی کو جو کہ باپ بن چکا ہے۔ کہاں جا رہا ہے، کیا طور طریقے ہیں، اسی نقش قدم پر بچے آئیں گے۔ دنیا میں تو اتنا بچاتے ہیں کہ بعض دفعہ لاٹ کی وجہ سے مائیں بیٹیوں کو کچن میں جانے نہیں دیتی، کیا ہے کچن میں نہ جانا، اتنی بھی گرمی برداشت نہیں۔ تو پھر اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے جب وہ جہنم میں بچے پڑیں گے جا کر، تو کون بچائے گا ان کو؟ کوئی لاٹ کرنے والا بھی نہ ہوگا۔ اور وہاں پر پھر وہ کہیں گے کہ ہے الی مرد من سبیل، ہے کوئی لوٹنے کی جگہ؟ وہ تو دنیا میں سوچنے کا مسئلہ تھا نا، اب پہنچنے کے بعد تو واپسی کا راستہ کوئی ہے نہیں۔ دنیا میں دیکھیں جس ایمبیسی پر انسان جاتا ہے وہیں کا ویزا لگتا ہے نا اس کے پاسپورٹ کے اوپر، اسی طرح دلوں پر بھی ایک سٹیمپ لگتا ہے، ٹھپا، یا تو جہنم کا ویزا سٹیمپ کرا لیتا ہے انسان یا جنت کا، اور اسی حساب سے پھر عمل ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کہ جس ملک جانا ہوتا ہے اسی ملک جانے کی انسان تیاریاں شروع کرتا ہے نا، سوٹ کیس پیک کرتا ہے۔ تو جس کے دل پر جنت کا سٹیمپ لگ گیا، اب وہ جنت میں جانے والے اعمال کرنا شروع کر دیتا ہے، نیکیاں جمع کرتا ہے اپنے اعمال کے صندوق میں۔ اور جس کے دل پر مہر لگ گئی ہوتی ہے
وہ جہنم میں جانے والا ہوتا ہے، اس کا عمل ظاہر کر دیتا ہے کہ اب وہ جہنم والے کام کر رہا ہے۔ تو اپنے گھر والوں کو بھی بچانا ہے اور خود کو بھی بچانا ہے۔ جس نے اپنی زندگی میں جہنم کی آگ لگا لی تو بہت چانسز ہیں کہ قریبی رشتہ دار اس آگ کی لپیٹ میں آئیں گے، بلکہ ایک قدم آگے ہی چلے جاتے ہیں بعض دفعہ برائیوں میں۔ فرمایا وَمَا كَانَ لَهُم مِّنْ أَوْلِيَاءَ يَنصُرُونَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ۔ خبردار رہو، ظالم لوگ مستقل عذاب میں ہوں گے اور ان کے حامی اور سرپرست کوئی نہ ہوں گے جو اللہ کے مقابلے میں ان کی مدد کو آئیں۔ جسے اللہ گمراہی میں پھینک دے اس کے لیے بچاؤ کی کوئی سبیل نہیں۔ آگے فرمایا استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من اللہ ما لکم من ملجأ یومئذ وما لکم من نکیر فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ۔ لبیک کہو اپنے رب کی بات پر قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس کے ٹلنے کی کوئی صورت اللہ کی طرف سے نہیں۔ اس دن تمہارے لیے کوئی جائے پناہ نہ ہوگی اور نہ کوئی تمہارے حال کو بدلنے کی کوشش کرنے والا ہوگا۔ اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر تو بھیجا نہیں، آپ پر تو صرف بات پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے۔ تو پہلے پرزور دعوت دی گئی ہے کہ تم لبیک کہو اپنے رب کی پکار پر۔ اور کس کام کے لیے پکارا جا رہا ہے؟ کام ہے کہ ایمان لاؤ، توکل کرو، استقامت اختیار کرو اور دین قائم کرو۔ سب سے پہلے اپنی زندگی میں کرو، پھر ارد گرد کے ماحول کو پاک کرو، پھر ساری دنیا میں کرو، کہ سول سپریم پاور کا قانون نافذ ہو جائے، اس کا لا امپلیمنٹ ہو جائے۔ اور ایک وارننگ بھی ہے کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ کون واقعی کوشش کر رہا ہے، کون صرف ایکٹنگ کر رہا ہے، پریٹینڈ کر رہا ہے، اور کون جو پریٹینڈ بھی نہیں کر رہا، کوئی اس کے ایجنڈے میں چیز ہی نہیں ہے اللہ کا دین نافذ کرنے کی جدوجہد کرنا۔ کتنا خلوص ہے، کتنی دھوکے بازی ہے، سب اللہ جانتا ہے کہ چھلکے اللہ کے لیے، اصل گودا اصل پھل دنیا کے لیے، یہ بھی اللہ کے علم میں ہے۔ آپ کوشش کیے جائیے، کہہ دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کوئی آگے نہیں بڑھتا، کوئی آپ کی بات نہیں سنتا، نہ سنے۔ آپ بدل مت ہوں، آپ ڈٹے رہیے۔ یہ مت سوچئے پوری نہیں مان رہے، چلو تھوڑی سی منوا لوں، گیو اینڈ ٹیک کے ذریعے کمپرومائز کر لوں۔ منوانا، عمل کروانا ذمہ داری ہے ہی نہیں، بلکہ کیا بتا دیجئے۔ دیکھیں، ہے بات بڑی سمپل، ان علیک الا البلاغ، کہ آپ کے ذمے پہنچا دینا ہے۔ ہم بعض دفعہ کنفیوز ہوتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ پہنچا دینا اور منوا لینا ایک ہی بات ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پہنچا دینے کا مطلب ہے منوانا۔ جب ہم یہ کنفیوز ہوتے ہیں کہ منوانا میرا کام ہے، پھر ہم دین میں کمپرومائز کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں چلو یہ بھی نہ بتاؤ، چلو ان کو یہ بھی نہیں بتاتے، اس بات کو بھی رہنے دو ورنہ مانیں گے نہیں، اور پیغام کے اندر پھر تبدیلی پیدا ہونے لگتی ہے۔ یا تو ملاوٹ ہو جاتی ہے، ایڈلٹریشن پیغام کے اندر، یا پیغام کو ڈائلیوٹ کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ منوانے کے چکر میں۔ اور جب نہیں مانتے وہ لوگ تو پھر دلائل سوچتے ہیں کہ اچھا کیسے منوائیں، کیسے قائل کریں، اور قائل کرنے میں ایسی ایسی عقلی دلیلیں لے کر آتے ہیں کہ بعض دفعہ خود گمراہ ہو جاتا ہے بتانے والا، دوسروں کو قائل کرنے کے چکر میں وہی الجھ جاتا ہے۔ تو یہ بڑا جال ہے، پتہ ہے آپ کو، یہ منوانے کا چکر، یہ ٹریپ ہے مبلغ کے لیے کہ وہ یہ سوچے کہ میں منوا کے چھوڑوں گا۔ وہ بس اپنی محدودیت کو اور اپنی ذمہ داری کو محسوس کرے، پہنچانا ذمہ داری ہے، ایکسپلین کرنا بھی ذمہ داری نہیں۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ تم میرے ہر حکم کی حکمت ان کو بتانا، کہ میں نے یہ قانون کیوں بنایا، وہ قانون کیوں بنایا۔ ہمیں نہیں پتا کیوں بنایا، بھائی اللہ کی مرضی، اس نے بنایا، ہمارا کام تو پہنچا دینا ہے، ہم نے قانون تھوڑی بنایا خود۔ کبھی ایمبیسی جا کر پوچھ کے تو آپ دیکھیں کہ میں سیدھا کان کیوں دکھاؤں، کلرڈ بیک گراؤنڈ کیوں ہو، کیوں پوچھتے ہیں؟ کبھی مجال نہیں کیوں پوچھیں؟ اگر پوچھ بھی لیں گے ان کو پتہ نہ ہوگا
کرنا ہے، تمہیں جانا ہے جنت میں، تم عمل کرو. دوسروں کو بھی بتا دیں. ہر قرآن کے حکم کا ایکسپلینیشن حقیقت ہمارے پاس نہیں ہے. کوئی وراثت کے قوانین کے بارے میں آپ سے پوچھتا ہے، آپ کیا جواب دیں گی؟ کہاں تک اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائیں گی؟ نہیں سمجھ میں آئے گا، رہنے دیں. آپ کہیں مجھے نہیں پتا، یہ اللہ کا حکم ہے، بس اینڈ آف دا اسٹوری. زیادہ نہ الجھیں لوگوں سے، زیادہ مت ایکسپلین کریں ان کو. عقلی دلائل لا لا کے خود انسان اس پھندے کے اندر پھنس جاتا ہے. فرمایا وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ. انسان کا حال یہ ہے جب ہم اسے اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں اس پر پھول جاتا ہے، اور اگر اس کے اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا کسی مصیبت کی شکل میں اس پر الٹ پڑتا ہے تو سخت ناشکرا ہو جاتا ہے. یہ انسان کا معاملہ ہے کہ اگر دین ہی کے کانٹیکسٹ میں لیں کہ دین پر عمل کرنے سے کوئی بھلائی اس کو حاصل ہو گئی، کوئی فائدہ مل گیا، مال میں اضافہ ہو گیا، اپنی پسند کی چیزیں مل گئیں تو بہت خوش. اور اگر کوئی آزمائش آ گئی، کوئی مشکل آ گئی تو ناشکرا ہو کے لوٹنے کی فکر کرتا ہے کہ دین نے دیا ہی کیا مجھ کو، فائدہ ہی کیا ہوا. یعنی وہ دین کے نام پر دنیا ہی حاصل کرنا چاہ رہا ہوتا ہے. یہ اس کی صرف دکانداری ہے، دین کی دکان سجائی ہے اس نے کہ مجھے نفع کتنا ہو رہا ہے. اگر بچوں کی شادیاں اچھی جگہ ہو گئی ہیں اور شوہر راضی ہے اور تنخواہ بھی خوب بڑھ رہی ہے تو بہت خوش کہ دین بڑا اچھا، کتنا اچھا اسلام. اگر فقر فاقے کی نوبت آ گئی، پیسے میں کمی ہو گئی، بات کہیں طے ہوئی تھی وہ ٹوٹ گئی، کہتے ہیں کہ چھوڑو اس دین کو، اتنا ریجڈ، کیا کرنا ہے ہمیں اس پہ عمل کر کے، دیا ہی کیا ہمیں دین نے، لوٹنے کا سوچنے لگتے ہیں. تو یہ تو دنیا ہی چاہیے تھی نا، دنیا کا فائدہ ملا تو خوش، دنیا کا نقصان تو ناراض. حالانکہ دین پر عمل کرنا ہے چاہے دنیا کا کچھ بھی نہ فائدہ ہو، ایک بھی فائدہ نہ ہو، کرنا اس لیے ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے اور اس کی شان بتا دی. للہ ملک السماوات والارض، اللہ زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے. یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور. جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے. اور یزوجہم ذکرانا واناثا، اور جسے چاہتا ہے لڑکے لڑکیاں ملا جلا کر دیتا ہے. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور وہ کر دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے بانجھ. إِنَّهُ عَلِيمٌ قدیر، بے شک وہ علم والا، قدرت والا ہے. اب یہاں پر اولاد کا ذکر آ رہا ہے. انسانوں کے اندر جو ایک بہت اللہ تعالیٰ نے قوی جذبہ رکھا ہے، بڑا پوٹنٹ فورس جو رکھا ہے انسانوں میں، وہ ہے پرزرویشن آف سیلف، بقائے ذات، اپنی حفاظت کرنا. اور دوسرا جو زبردست جذبہ انسان میں موجود ہے، ایک بڑا پوٹنٹ فورس انسان میں ہے، اولاد کی تمنا انسان میں بہت اسٹرانگ ہوتی ہے. فرمایا یہ سب اللہ کے اختیار میں ہے، کسی مرد یا عورت کا دخل نہیں. آج کل ٹیسٹ ٹیوب بیبیز ہوتے ہیں تو لگتا ہے کہ سائنس کے پاس اختیار آ گیا کہ جس کو چاہے بیٹا دے دے، بیٹی دے دے. اب وہ تو پہلے سے پوچھ لیتے ہیں کہ آپ کو بیٹا چاہیے یا بیٹی، اس کے حساب سے وہ فرٹیلائز کرتے ہیں اسپرمز کے ساتھ اور پھر بچہ بنتا ہے. اس میں بھی ہر ٹیسٹ ٹیوب بیبی کامیاب نہیں ہو سکتا، کتنے ہی وہ امپلانٹیشنز کرتے ہیں اور ان وٹرو فرٹیلائزیشنز کرتے ہیں، تب کہیں جا کر کوئی ایک کامیاب ہوتا ہے. اور کون سا کامیاب ہوتا ہے؟ جو اللہ چاہے. وہ یہ نہ سوچے کہ سائنٹسٹ کے پاس اختیار ہے کہ وہ ٹیسٹ ٹیوب میں اپنی مرضی سے فرٹیلائزیشن کروا دیں. ان وٹرو فرٹیلائزیشن ہوگا اگر اللہ کا حکم ہوگا، حکم نہیں ہوگا نہیں ہو سکے گا. تو یہ سب اس کی اپنی دین ہے. جس کو چاہتا ہے بیٹے دے، جس کو چاہے بیٹیاں دے، جس کو چاہے بیٹے بیٹیاں دے، جس کو چاہے عقیم رکھ دے. عین قاف میم اس کا مادہ ہے عقیم کا. یومن عقیم بھی ہم نے پڑھا تھا. عقیم لفظ آتا ہے بانجھ ہونے کے لیے، اسٹرائل ہونے کے لیے، عورت اور مرد دونوں کے لیے آتا ہے. لبن معقم کہا جاتا ہے. پیسچرائزڈ ملک ہوتا ہے نا، یا اسٹیرلائزڈ ملک. معقم یعنی جس کو صاف کر دیا گیا ہو.
یہ اولاد جو ہے اس کا دینا اللہ کے اختیار، اللہ کی قدرت میں ہے۔ اگر کسی کو کچھ دیا اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ اس سے راضی ہے۔ ولید بن مغیرہ کے تو کئی بیٹے تھے، بنینا شہودا، ایسے بیٹے جو حاضر رہتے تھے، اللہ راضی تو نہ تھا اس سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہوئے، انتقال ہو گیا، آپ کی 4 بیٹیاں تھیں، اللہ تو آپ سے بہت راضی تھا۔ تو یہ اولاد کو انڈیکیٹر نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ مجھ سے کتنا راضی ہے۔ یہ تو شاید ہندوؤں کا تصور پایا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں پت ہے، یہ بیٹا، ان کا یہ خیال ہے ہندوؤں کے سب کا، یا واللہ عالم کسی ایک طبقے کا، کہ دنیا میں جس کا بیٹا نہیں ہوگا وہ جنت میں، جو بھی جنت کا تصور ہے ان کا، وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ تبھی وہ ڈیسپریٹ ہوتے ہیں بیٹے کے لیے۔ اسلام میں کوئی تصور نہیں ایسا۔ اولاد کے ساتھ ہمارا انجام وابستہ نہیں، اولاد کے نہ ہونے سے ہمارے انجام پہ فرق نہیں پڑے گا۔ اولاد ہو اور نیک ہو تو صدقہ جاریہ یقیناً بنے گی، اور اگر اولاد نہیں ہے تو صدقہ جاریہ بنانے کی اور کئی شکلیں ہیں۔ انسان علم پھیلانا شروع کر دے، عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرح، وہ علم اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ تو ہمارا کام تو اللہ پر توکل کرنا ہے۔ جو کچھ اللہ نے مجھ کو دیا ہے یہ گیون ہے، اسی فریم ورک کے اندر، انہی پیرامیٹرز کے اندر مجھے اپنی آخرت کمانی ہے، کسی چیز کو مس یوز نہیں کرنا۔ اور رزاق تو میرا رب ہے، دعا کی جاتی ہے رب اوسعنی رزقک علیہ عند کبر سنی وانقطاع عمری، کہ اللہ تو میرا رزق مجھ پہ کشادہ کر دے میرے بڑھاپے میں بھی اور جب تک میں زندہ رہوں جب تک۔ تو اللہ رزق دیتا ہے، بیٹے نہیں کھلاتے۔ کبھی یہ مت سوچے گا کہ بیٹے کھلاتے ہیں، اللہ کھلاتا ہے، سہارا سب کا اللہ ہے۔ تو یہاں پر یہ بات بتا دی گئی کہ دیکھو قصور کسی کا نہیں، نہ عورت کا قصور ہوتا ہے نہ مرد کا، دین اللہ کی ہے، اولاد اللہ کی دین ہے۔ اور اس بنیاد پر نہ کسی کو منحوس یا مبارک کہنا چاہیے، اور نہ ہی ان باتوں پر جھگڑے یا فساد یا الزام تراشیاں ہوں کہ فلاں عورت ہے جس کے بیٹیاں ہی بیٹیاں ہو رہی ہیں، وہ قابو نہیں، اس کا کوئی اختیار نہیں، اس کے پیٹ میں بچہ پل رہا ہے، وہ بیٹا یا بیٹی نہیں کر سکتی۔ تو جو ناراض ہوتا ہے بیٹی ہونے پر یا بیٹا ہونے پر، بیٹا ہونے پہ تو کم ہی کوئی ہوگا، ہاں بیٹی ہونے پہ اکثر لوگ ناراض ہوتے ہیں، تو وہ سوچ لیں کہ وہ اللہ کے فیصلوں پر ناراض ہو رہے ہیں۔ فرمائے اللہ علم رکھتا ہے، وہ قدرت والا ہے، اپنے حساب سے وہ فیصلے فرماتا ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ الشورى آیت نمبر 51 سے لے کر 53۔ فرمایا وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ۔ کسی بشر کا یہ مقام نہیں کہ اللہ اس سے روبرو بات کرے، اس کی بات یا تو وحی یعنی اشارے کے طور پر ہوتی ہے، یا پردے کے پیچھے سے ہوتی ہے، یا پھر وہ پیغامبر فرشتہ بھیجتا ہے، وہ اس کے حکم سے جو کچھ وہ چاہتا ہے وہی کرتا ہے، وہ برتر اور حکیم ہے۔ وحی کا یہاں پر ذکر آ رہا ہے، اور وحی کے ذکر ہی سے سورت کا آغاز ہوا تھا۔ تو اس انداز کو، کیا انداز کہ جس مضمون سے سورت شروع ہوئی ہو اسی مضمون پر سورت کا اختتام ہو رہا ہو، اس کو کہا جاتا ہے عربی میں العود الی البد۔ عود یعنی عود کے آنا، لوٹ کے آنا، تو لوٹ کے آنا کس کی طرف؟ الی البد۔ بدأ کا مطلب ہوتا ہے ابتدا، کہ بات کو وہیں لے آنا جہاں سے بات کا آغاز ہوا تھا، مضمون وہیں لوٹ گیا جہاں سے بات شروع ہوئی تھی، العود الی البد۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ کسی انسان کا یہ مقام نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے۔ کس طرح کلام کرے؟ رو در رو، سامنے آ کر، فیس ٹو فیس۔ تو یہاں یہ بھی واضح کر دیا کہ ایسی بات نہیں کہ اللہ کے لیے ممکن نہیں،
بلکہ انسان کا یہ مقام نہیں کہ وہ اللہ سے اس طرح کلام کرے، اللہ کو ایسے دیکھے جیسے کہ انسان ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں۔ بالکل یوں سمجھیں کہ اللہ کی مخلوقات ہی میں سے اگر ہم ایک کی مثال لیں، سورج موجود ہے، لیکن انسان سورج کو آنکھ بھر کے دیکھ نہیں سکتا جب سورج جو ہے نصف النہار پر ہوتا ہے۔ کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ اس لیے نہیں دیکھ سکتا کہ اس کی آنکھ میں اتنی طاقت نہیں، اس کی آنکھ ڈیمیج ہو جائے گی، اس کی آنکھ خراب ہو جائے گی اگر وہ سورج کو اس طرح سے نظر جما کے نظر بھر کے دیکھنا چاہے۔ اول تو دیکھ نہ پائے گا، آنکھ برداشت نہ کر سکے گی اس کی چمک، اور اگر دیکھ لے گا نقصان اٹھائے گا۔ تو جب مخلوقات کا یہ حال ہے کہ انسان ان کو نظر بھر کے دیکھ نہیں سکتا، تو خالق کو کیسے دیکھا جا سکتا ہے انسر کی آنکھوں سے؟ تو فرمایا کہ اس طرح تو اللہ سے انسان بات نہیں کر سکتا۔ ما کان لی بشرن، کسی بشر کا یہ مقام نہیں، اور اس بشر کے اندر سب کا احاطہ ہو گیا، انبیاء کا بھی اس میں احاطہ کر لیا گیا۔ اور اللہ کی صفت جو بیان کی گئی ہے آیت کے آخر میں کہ علی حکیم، اللہ العلی ہے، بہت بلند ہے۔ اللہ کی بلندی اور انسان کی پستی آڑے آ رہی ہے کہ اللہ اس سے رو در رو بات کرے، آمنے سامنے ہو کر کے اللہ کی آواز بھی انسان اپنے کانوں سے سنے اور اللہ کو دیکھے بھی، یہ ناممکن ہے، ہو نہیں سکتا۔ علی کے ساتھ ساتھ اللہ حکیم بھی ہے۔ اس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ انسانوں سے رابطہ قائم کرنا ہے، کمیونیکیٹ کرنا ہے، بات پہنچانی ہے، اپنی مرضی، پسند اور ناپسند جب انسانوں کو بتانی ہے، حق اور ہدایت کا جب راستہ لوگوں کو دکھانا ہے، جب گمراہی ان پر واضح کرنی ہے، تو کمیونیکیٹ تو کرنا ہوگا انسانوں سے۔ تو اس کی جو شکل اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی، اس کا ذکر اس آیت میں آ رہا ہے۔ کس طرح اللہ انسانوں سے رابطہ قائم فرماتا ہے، یا یوں سمجھیے کہ مخلوقات سے رابطہ قائم فرماتا ہے، اس کی 3 اقسام ہیں جو اس آیت میں آ رہی ہیں۔ پہلا کیا ہے؟ وحین، دوسرا من وراء حجاب، تیسرا یرسل رسولا۔ ٹھیک ہے، یہ 3 طریقے ہیں۔ ہم یوں کرتے ہیں کہ ہم پہلے من وراء حجاب کے بارے میں بات کر لیتے ہیں، دوسری قسم کو ہم پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ باقی 2 پر بات کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کیسے کلام فرماتا ہے انسانوں سے؟ من وراء حجاب، پردے کے پیچھے سے اللہ کلام کرے۔ دنیا میں یہ طریقہ موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کے لیے استعمال ہوا، اور دنیا میں کسی اور سے بات کرنے کے لیے یہ طریقہ اللہ تعالیٰ نے استعمال نہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا موسیٰ سے جیسے کہ کلام کیا جاتا ہے، کوئی شک نہ رہے اس کے اندر۔ سورہ طٰہٰ میں جب اللہ تعالیٰ نے بات فرمائی موسیٰ علیہ السلام سے تو فرمایا اننی انا اللہ لا الہ الا انا، کہ بے شک میں اللہ ہوں، کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں سوائے میرے۔ تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں متکلم کی ضمیر آ رہی ہے، فرسٹ پرسن میں بات کی، میں اللہ ہوں، براہ راست خطاب کیا گیا بغیر کسی فرشتے کے واسطے سے۔ آواز سن کر ہی موسیٰ علیہ السلام کا شوق دیدار بھی بھڑک اٹھا، التجا کی کہ ربی ارینی انظر الیک، اللہ میں تجھ کو تو دیکھنا چاہتا ہوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جواب کیا دیا؟ لن ترانی، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ تو یہاں بھی واضح کر دیا کہ دیکھا نہیں موسیٰ علیہ السلام نے، ایک حجاب کے پیچھے سے بات فرمائی۔ تو دنیا میں تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ طریقہ استعمال کیا گیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج میں اسی نوعیت کی گفتگو کروائی گئی۔ اللہ تعالیٰ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں آسمان پر کلام فرمایا، لیکن وہ بھی پردے کے پیچھے سے، براہ راست
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو معراج کے موقع پر بھی دیکھا نہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے جب پوچھا گیا کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا تو انہوں نے فرمایا نہیں، دیکھا نہیں۔ تو یہ تو ہو گئی ایک قسم۔ اب ہم آتے ہیں جو باقی دو قسمیں ہیں کہ وحین او یرسل رسولاً، اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ تو یہ وحی کی دو قسموں کا ذکر کیا گیا یہاں پر۔ ایک میں فرشتے کے ذریعے وحی نازل ہوتی ہے، اور دوسرے میں فرشتہ واسطے کے طور پہ نہیں ہوتا۔ جو پہلا طریقہ ہے وحین، اس میں فرشتہ ذریعہ نہیں بنتا۔ جو دوسرا طریقہ ہے یرسل رسولاً، اس میں فرشتہ ذریعہ بنتا ہے۔ ابھی اور مزید بات کریں گے، اللہ نے چاہا بات اور کھلے گی۔ وحی کے لفظی معنی ہوتے ہیں الاعلام بالسرعۃ والخفاء، الاعلام بالسرعۃ والخفاء، تیزی سے اور خفیہ طریقے سے کسی کو کچھ بتا دینا، سکھا دینا، باخبر کر دینا۔ swiftly and secretly to inform somebody about something۔ یعنی وحین کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ بغیر فرشتے کو ذریعہ بنائے جب چاہے اور اپنی مخلوقات میں سے جس کے لیے چاہے اس کو کوئی بات القاء فرما دے۔ یہ جو وحین ہے جس میں کہ فرشتے کا دخل نہیں، اس وحی کا تعلق صرف نبوت کے ساتھ نہیں ہے بلکہ کسی بھی مخلوق کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی سے بھی کمیونیکیٹ کر سکتا ہے۔ مثلا حامیم سجدہ میں ہم نے پڑھا کہ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، ہر آسمان میں اس کا قانون اللہ تعالیٰ نے وحی فرما دیا۔ تو یہ وحی کا لفظ استعمال ہوا، اس میں فرشتے کو ذریعہ نہ بنایا گیا، اللہ نے براہ راست اپنی مخلوقات میں سے جو کہ آسمان ہے، آسمان کو اللہ تعالیٰ نے اسے کرنے کا کام بتا دیا۔ پھر سورہ نحل میں شہد کی مکھی کا ہم نے ذکر پڑھا، وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، اور آپ کے رب نے شہد کی مکھی پر یہ بات وحی کر دی کہ پہاڑوں وغیرہ میں وہ اپنے گھر بنائے۔ تو یہ مخلوقات میں سے چاہے وہ آسمان ہو چاہے شہد کی مکھی ہو، اللہ تعالیٰ براہ راست وحی فرما دیتا ہے۔ یوں سمجھیں کہ جانوروں کی یا ہم بے جان مخلوق کی بات کریں کہ اللہ نے ان کو پروگرام کر دیا اس طرح سے۔ اور اگر اس وحیون کو ہم انسانوں پر لیں تو مراد ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں کوئی خیال القاء فرما دیتا ہے، کوئی خیال دل میں ڈال دیتا ہے۔ عام انسانوں کے دل میں بھی القاء ہوتا ہے، الہام ہوتا ہے۔ الہام کہ کوئی بات دل میں آ جاتی ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ جیسے کہ خواب ہوتے ہیں، سچے خواب وہ بھی کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہے۔ کسی واقعے کی طرف خواب میں اشارہ کر دیا جاتا ہے اور وہ واقعہ بالکل سچا ہوتا ہے۔ تو یہ طریقہ جو کہ القاء کہہ لیں یا الہام کہہ لیں یا سچے خواب کہہ لیں یا کشف کہہ لیں، یہ طریقے عام انسانوں کے لیے بھی استعمال کیے جاتے ہیں، اور نبیوں کے لیے بھی یہ طریقے استعمال کیے جاتے تھے۔ عام انسانوں کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی، یہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اور ہم نے وحی کی موسیٰ کی طرف کہ اس کو دودھ پلا اور جب اس کی جان کو خطرہ ہو تو دریا میں ڈال دے۔ یہ ہم قرآن میں پڑھ آئے ہیں۔ تو عام انسانوں کی طرف بھی اللہ تعالیٰ اس طرح وحی فرماتا ہے، اور نبیوں رسولوں پر بھی وحی کی یہ قسم بھی نازل ہوتی ہے۔ فرق کیا ہے؟ ایک عام انسان کی طرف وحی کی گئی، ابھی کون سی وحی؟ یاد رکھیے گا، فرشتے کا کوئی دخل نہیں، براہ راست اللہ کی طرف سے۔ تو عام انسانوں کی طرف وحی کی گئی، اور اسی طرح رسولوں کی طرف بھی یہ وحی کی قسم استعمال کی جاتی تھی۔ لیکن اب مقام کے اعتبار سے فرق ہو جائے گا۔
جو عام انسان ہے وہ کوئی خواب دیکھتا ہے یا کوئی خیال اس کے دل میں آتا ہے تو ضروری نہیں کہ وہ 100% ٹھیک ہو.